بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 357 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ایک مرد صالح۔ باپ دادا کے طریقہ کار کو ہر حال میں درست سمجھنا اور اس کے حق پر اصرار کرنا، اللہ کا پیغام سنانے والوں کا محض اس لیے مذاق اڑانا کہ وہ عام انسانوں جیسے کیوں ہیں، اصحاب دولت و اقتدار کیوں نہیں، اور یہ کہ ان کے حامی و مددگار ارباب قوت و اختیار ہونے کے بجائے مفلس و لاچار اور سراپا عجز و انکسار کیوں ہیں۔ ہر دور میں ظالم و جابر اور باغی و سرکش لوگوں کے یہی خیالات اور یہی فطرت رہی ہے۔ صحیح زمانہ تو تاریخ میں کہیں مرقوم نہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے اس کرۂ ارض پر ایک ایسی بت پرست قوم آباد و شاد کام تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت، صحت و طاقت، اجناس و اسمار کی کثرت، غرض ہے کہ دنیا کی ہر نعمت سے نواز رکھا تھا۔ قوم عاد کی طرح وہ بھی پہاڑوں کو کاٹ کر بڑی بڑی عمارتیں بنانے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے ہی کو اپنی شان و شوکت اور فخر و غرور کا ذریعہ جانتے تھے۔ اپنی زمینوں کی سرسبزی و شادابی، سیم و زر کی فراہمی اور اپنے کمال ہنرمندی پر جب ان کا تکبر حد سے گزرنے لگا تو خدائے لم یزل نے ان کی سرکشی، نافرمانی اور گمراہی دور کرنے کے لیے انہی کے قبیلے سے ایک شخص کو ہادی و رہنما بنا کر بھیجا، جس نے انہیں سابقہ اقوام کے کھنڈر، ویرانے اور خستہ و بوسیدہ آثار دکھا کر راہ راست پر لانے کی کوشش کی اور تلقین بھی کی۔ اس کے جواب میں انہوں نے وہی کچھ کہا جو ہر دور میں خدا کے باغی کہتے چلے آئے ہیں۔ وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے کسی طرح آمادہ نہ تھے کہ انہیں نصیحت کرنے والا اور اس کے ساتھ اپنی تمام تر بے بسی اور بے کسی کے باوجود حق پر لوگ ہیں، اور وہ خود جن پر عزت و طاقت کے تمام دروازے کھلے ہیں سراسر گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مرد صالح اس کے پیروکار اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں تو قادر مطلق اپنے غیب کے خزانے ان پر کیوں نہیں کھول دیتا۔ دنیاوی نعمتوں کو حق و باطل کا معیار قرار دینے والی اس قوم نے روز روز کی نصیحتوں سے تنگ آ کر ایک روز نہایت عجیب مطالبہ کر ڈالا۔ انہوں نے اللہ کے اس نیکوکار و پرہیزگار بندے سے کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے پروردگار سے کہو کہ سامنے والے پہاڑ سے ہمارے لیے ایک تندرست و توانا اور قوی ہیکل اونٹنی بھیجے جو ہمارے درمیان آتے ہی ایک بچے کو جنم دے۔ اللہ کے اس نیک بندے نے اپنی قوم کو متنبہ کیا کہ جو تم چاہتے ہو اللہ کے حکم سے وہی ہو جائے گا، لیکن یاد رکھو اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور اسے کسی جگہ بھی چرنے پھرنے سے نہ روکا جائے۔ تمہارے ذخیرہ آب سے ایک دن وہ پانی پیے گی اور ایک دن تم اس سے استفادہ کرو گے۔ ان شرائط کی اگر تم نے پابندی نہ کی تو تم پر
عذاب الہی نازل ہوگا۔ اپنے مطالبے کی تکمیل کو انہونی سمجھ کر سرکش قوم نے یہ شرائط تسلیم کر لیں تو اس بندہ صالح نے بارگاہ خداوندی میں گڑ گڑا کر اپنی حقانیت کے ثبوت میں اونٹنی بھیجنے کی دعا فرمائی۔ واضح ہدایات اور کھلی نشانیوں کو جھٹلانے والوں پر اتمام حجت کے لیے معجزے ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ کبر و نخوت کی ماری قوم یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ انہونی ہونی بن گئی۔ پہاڑ کے دامن سے ایک بلند قامت اور قوی ہیکل اونٹنی نمودار ہوئی اور اس کے قریب آتے ہی ایک بچے کی ولادت بھی انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ یہ واضح نشانی دیکھ کر سوائے ایک آدھ نفس قدسی کے کسی نے زبان سے تو تسلیم و رضا کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن ان کے دلوں میں حق و صداقت کی ہیبت بیٹھ گئی۔ کچھ روز تک وہ اپنی منظور کردہ شرائط کی پابندی کرتے رہے، لیکن شیطان مردود ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اس شیطان نے انہیں ترغیب دی کہ ایک بارگی ہمت کر کے وہ اونٹنی کا قصہ تمام کر دیں تو انہیں اپنے استعمال جانوروں اور زمینوں کے لیے روزانہ پانی ملنے لگے گا۔ ابلیس لعین کا یہ وار کارگر رہا۔ وہ ایک سازشی تدبیر کے تحت ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کو حلال کرانے میں کامیاب ہو گیا۔ سرکش و باغی قوم نے اس طرح عذاب الہی کو خود دعوت دی، جس کی نشانیاں اگلے ہی روز سے ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ پہلے دن قوم کے تمام افراد کے چہرے زرد، دوسرے روز سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے، اور پھر تاریک رات میں گرجتی، چمکتی اور لرزہ دینے والی ایک چیخ گونجی جس نے پورے شہر کو تہو بالا کر دیا۔ اگلی صبح جگہ جگہ نافرمانوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے، صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس دردناک عذاب سے بچے رہے۔ قوم عاد کے بعد ہلاک ہونے والی یہ قوم سمود تھی۔ دونوں کی عادتیں ایک جیسی تھیں، انجام بھی ایسا ہی رہا۔ ان کے کھنڈرات اور آثار حجاز اور شام کے درمیانی راستے میں علامات عبرت کے طور پر آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن کم ہی ہیں جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن حکیم میں 9 مقامات پر اور قوم سمود کا بیان 10 صورتوں میں فرمایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی۔ اللہ حافظ۔